ایک ایسی رات جو تقدیر بدل سکتی ہے، سال میں ایک وہ رات جس میں تقدیر بدلتی ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اس رات آسمانوں میں کیا ہوتا ہے؟ زمین پر سب کچھ پرسکون ہوتا ہے، لیکن آسمانوں میں ایک عظیم واقعہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس رات آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، زمین پر لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، گلیاں سنسان ہیں، آسمان پر چمکتے ستارے ایک عجیب سکون کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور فرشتے جوق در جوق زمین پر اترتے ہیں۔ ہر طرف نور ہی نور ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ رات کب آتی ہے؟ سوچئے، ایک رات میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا شخص 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب پا سکتا ہے۔ لیکن افسوس، ہر سال بہت سے لوگ اس عظیم رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں کا مہینہ بنایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا اور اس کی راتوں کے قیام کو باعث اجر بنایا۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ علماء کے مطابق قرآن کو اس رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں نازل کیا گیا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رات پوری امت کے لیے سب سے زیادہ بابرکت رات بن گئی۔ شب قدر کے معنی اور اہمیت۔ قدر کے کئی معنی ہیں، عظمت، تقدیر، قدر و منزلت۔ اس رات کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی عظمت بہت بڑی ہے، عبادت کی قدر بہت زیادہ ہے، سال بھر کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس رات فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کون پیدا ہوگا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، کس کو رزق ملے گا، کس کو کامیابی ملے گی۔ نبی کریم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 رمضان میں۔ صحابہ کے نزدیک 27 رمضان کی رات سب سے زیادہ امکان والی رات ہے۔ اللہ نے اصل رات کو چھپا دیا تاکہ مسلمان صرف ایک رات نہیں بلکہ پورا آخری عشرہ عبادت میں گزارے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت محنت فرماتے، رات بھر عبادت کرتے، گھر والوں کو جگاتے، اور صحابہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس شب قدر میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ اس رات زمین پر اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین بھر جاتی ہے۔ یہ فرشتے عبادت کرنے والوں کے پاس جاتے، ان کے لیے دعائیں کرتے اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ سلسلہ مغرب سے فجر تک جاری رہتا ہے۔ شب قدر کی نشانیاں۔ احادیث میں شب قدر کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ موسم معتدل ہوتا ہے، ہوا پرسکون ہوتی ہے، دل میں عجیب سکون ہوتا ہے، صبح سورج نرم روشنی کے ساتھ نکلتا ہے۔ صحابہ کی عبادت۔ رمضان کی راتوں میں مدینہ کا منظر بدل جاتا تھا، گلیوں میں خاموشی ہوتی،
लेकिन मस्जिदों में इबादत करने वालों की आवाज़ें सुनाई देती थी। कोई कुरान पढ़ रहा होता, कोई नफल नमाज पढ़ रहा होता, कोई दुआ मांग रहा होता। सहाबा की आंखों में नींद कम और इबादत ज़्यादा होती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया कि जन्नत को रमज़ान के लिए साल की इब्तिदा से इख्तिताम तक सजाया जाता है। पहली रात को जन्नत के दरख्तों के पत्ते और दरवाज़ों की कुंडियाँ बजती हैं और हूरें निदा देती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रमज़ान की हर रात में एक मनादी को हुक्म देते हैं तो 3 बार आवाज़ लगाए, क्या कोई मांगने वाला है जिसे अता करूं? क्या कोई तौबा करने वाला है कि कबूल करूं? क्या कोई मग़फ़िरत चाहने वाला है कि मैं दूं? हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम शैबान के आखिर में वाज फरमाते, तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत मुबारक है, उसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का शौक। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शब कदर के बारे में बहुत फिक्रमंद रहते थे। वो नौजवान सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी इस बारे में सवाल किया करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा कहा कि शब कदर ज़्यादातर 27वीं रात होने का इम्कान है, लेकिन सहाबा फिर भी हर ताक रात इबादत करते थे, क्योंकि कोई भी इस रात को ज़ाया नहीं करना चाहता था। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रमज़ान की रात में हर सजदे के बदले अल्लाह ताला जन्नत में एक घर बना देते हैं और 700 फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं। हज़रत सहल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत का एक दरवाज़ा रियान है जिससे सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रोज़ादार के हर नेकी के अमल का सवाब 10 से 700 गुना तक बढ़ाया जाता है, सिवाय रोज़े के। ज्यादा से ज्यादा नफिल नमाज पढ़ें, कुरान की तलावत करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह और दरूद शरीफ का जिक्र करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो क्या दुआ करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी ऐ अल्लाह, तू मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ी को पसंद करता है, मुझे मुआफ़ कर दे। अहादीस के मुताबिक कुछ लोग इस रात की बरकत से महरूम रह जाते हैं। उनमें शामिल हैं वालिदैन की नाफरमानी करने वाले, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाले, दिल में कीना रखने वाले, तकब्बुर करने वाले, शराब पीने वाले। ऐसे लोग अल्लाह के रहमत से महरूम हो जाते हैं। एक शख्स बहुत इबादत करता था, लेकिन उसका अपने भाई से झगड़ा था। वो कई साल से उससे बात नहीं कर रहा था। एक रात उसने ख्वाब देखा कि फिरिश्ते लोगों की इबादत आसमान पर ले जा रहे हैं। जब उसकी बारी आई तो फरिश्तों ने उसकी इबादत रोक दी। उसने पूछा, क्यों? फरिश्तों ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने अपने भाई से रिश्ता तोड़ रखा है। वो फौरन उठा और अपने भाई के पास गया और माफ़ी मांग ली। उसके बाद उसकी इबादत कबूल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर की भलाई से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। सोचिए, अगर कोई शख्स इस रात को ज़ाया कर दे तो उससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। पहला अमल रोज़ा है। ये सबसे अहम अमल और फ़र्ज है और बहुत बड़ी शान वाला फरीज़ा है। यही इस महीने का असल और बुनियादी अमल है। दूसरा अमल जिहाद फी सबीलिल्लाह। इस महीने में ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा फ़तह मक्का हुए। इसकी फजीलत का अंदाज़ा खुद लगा लो। तीसरा अमल रात का क़याम, इबादत, तरावीह और तहज्जुद। चौथा अमल सदका। रिवायत में आया है कि सबसे अफजल सदका रमज़ान मुबारक का सदका है। पांचवा अमल तिलावत कुरान। रमज़ान कुरान मजीद का महीना है। इस महीने में तमाम आसमानी किताबें उतारी गईं। इस महीने में कुरान मजीद खूब पढ़ा जाता है और उसकी तलावत का ख़ास मकाम है। छठा अमल एतिकाफ है। ये इबादत रमज़ान के आखिरी अशरे 10 दिनों के साथ एक मजबूत सुन्नत के तौर पर जुड़ी हुई है। हर चंद नफली एतिकाफ किसी भी वक्त किया जा सकता है। सातवां अमल उम्रा। रमज़ान के महीने में किया गया उम्रा फजीलत में हज के बराबर माना जाता है। आठवां अमल ये अजीम रात
رمضان کے ساتھ ہی خاص طور پر جڑی ہوئی ہے۔ 9واں عمل، رمضان میں ذکر اور دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور بہت مقبول مانی جاتی ہے۔ 10واں عمل، صلہ رحمی، رشتوں کو نبھانا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ادا کیا ہو۔ اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے ایسا اجر ملتا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں ایک فرض ادا کیا ہو۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، روزہ دار کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک گھر اور ہزاروں نیکیاں۔ جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے، چاہے ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی، اللہ تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، خاص طور پر آخری عشرے میں۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں کی جانے والی عبادت، دعا اور نیکی کا بدلہ بے شمار ہے۔ یہ رات انسان کے لیے اللہ کی رحمت، معافی اور زندگی میں سکون کی ضمانت ہے۔ شب قدر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان دل کی صفائی حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب آتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان اور امید کے ساتھ عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا موسم ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب آتا ہے۔ آخری پیغام، شب قدر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں سب کچھ عارضی ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ جب رمضان آئے، خصوصاً آخری عشرے میں، راتوں کو جاگیں، اللہ سے معافی مانگیں، دل صاف کریں، دوسروں کو معاف کریں۔ یہ ہو سکتا ہے انہی راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہو اور اسی رات اللہ ہماری تقدیر بدل دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کے اس آخری عشرے میں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔